بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، تحقیقی صحافت میں ایک مرتبہ پھر سے انکشاف ہوا ہے کہ بیرون ملک میں پاکستانیوں کی 11 ارب سے زائد مالیت کی جائیدادیں موجود ہیں۔ یہ جائیدادیں کس طرح سے بنی اور ان جائیدادوں کو، ان اثاثوں کو بنانے کے لیے پیسہ کس طرح سے وہاں پر پہنچا، یہ اس ایشو پہ ہم بات کریں گے آج۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج سینئر صحافی امجد ارشاد صاحب، چودھری امجد ارشاد صاحب کے جانے پہچانے جو ایک چودھری امجد ارشاد صاحب صحافت کی دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہے اور انٹرنیشنل ایشوز پر ان کی بڑی گرپ ہے، حالات حاضرہ سے متعلق اور ہسٹوریکل ریکارڈ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو امجد ارشاد صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں آج خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ امجد ارشاد صاحب، یہ بتائیں، پاکستانیوں کی بیرون ملک میں 11 ارب ڈالر سے زائد کی جو جائیدادیں آئی ہیں، یہ یقینی طور پہ بہت بڑا ایک انکشاف بھی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ جب بھی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں، اسکینڈل آتے ہیں، ان میں پاکستانی کیوں ہوتے ہیں سر؟ جی ہاں، دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جتنی بھی اب تک انٹرنیشنل لیگس ہوئی ہیں اس میں پاکستانی جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان میں غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی آبادی تقریباً 40% جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے جا چکی ہے۔ آپ کے پاس اس وقت ملک کے اندر جو زر مبادلہ کے ذخائر، جو اسٹیٹ بینک کے پاس سرکاری ذخائر ہیں، وہ تقریباً 8 ارب ڈالر ہیں، جبکہ یہ دبئی لیگس میں جو پاکستانیوں کے جو اب تک کے سانسے سامنے آئے ہیں ان کی مالیت ایک محتاط اندازے کے مطابق 12.5 ارب ڈالر ہے۔ جی، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس اپنے پاس 8 ارب ڈالر ہیں، اور یہ 8 ارب ڈالر بھی ہمارے نہیں ہیں۔ اگر آپ حساب لگا لیں، اگر آپ سعودی عرب کی اور جو چین نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، جو یو اے ای نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، وہ اگر آپ نکال دیں تو ہم مائنس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، انہوں نے 12.5 ارب ڈالر صرف دبئی میں ہی رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے جو ہے پاناما لیکس آئی، اس میں بھی پاکستانیوں کا نام تھا، پہلے سوئٹزرلینڈ میں بھی پاکستانیوں کی آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، یہ پھر یہ وہی نام ہے، گول دارا ہے نا، آپ یہ ہر جگہ ان کی پراپرٹیز بالکل ایسا ہی ہے، وہی نام گھوم رہے ہیں، وہی دو خاندانوں کے نام گھوم رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے ساتھ اشرافیہ بھی شامل ہو گئی ہے، اب ریٹائرڈ جو ہے افسران کے نام آ رہے ہیں، چاہے وہ سول ہوں اور چاہے فوجی ہوں۔ تو آخر ایک بندہ جو ہے، بلکہ ایک افسر کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی، ایک ملازم کے بارے میں، اس کی تنخواہ صرف 30,000 ہے، لیکن وہ کروڑوں روپے کا ولا جو ہے اس نے دبئی میں خریدا ہوا ہے۔ تو یہاں کوئی ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو پورا نظام ہے وہ فیل ہو گیا ہے اور ہمارا پیسہ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے اور ہم جو ہے پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی صورتحال نظر آتی ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ باہر ہم نے امپورٹس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، تو آخر یہ کہاں سے یہ لوگ ڈالر خریدتے ہیں اور یہ باہر کیسے جاتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ہمارے نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ یہی تو بڑی سوچنے کی اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کہتا ہے کہ بھائی ڈالر ہی نہیں ہے، بالکل ہماری معاشی صورتحال جو ہے کہ وہ اتنی گر چکی ہے کہ اب تو ہمیں جو ہے کہ کسی کے سامنے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایسا ملک جو ایٹمی پاور ہے اور اس کے پاس ڈالر نہیں ہے، اس کی معیشت جو ہے کہ بالکل تلیے سے لگ چکی ہے۔ تو اس صورت میں جو یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جائیدادیں بنا دیں، یہاں پہ جائیدادیں بنا دیں، کبھی سوئس اکاؤنٹ آ جاتے ہیں، کبھی جائیدادیں آ جاتی ہیں، کبھی اثاثے آ جاتے ہیں، اور ایک موصوف نے تو فرمایا کہ میں نے یہ جو جائیدادیں ہیں، یہ جو اثاثے ہیں، یہ میں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، یہاں پر ایک بات آتی ہے، چلیں جی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی تھی، حالانکہ اب آ رہا ہے کہ ان میں سے اکثریت ہیں وہ ڈکلیئر ہی نہیں کی ہوئی، جن میں ہمارے وزیر داخلہ صاحب کا بھی نام آ رہا ہے۔ جی، لیکن اگر انہوں نے ڈکلیئر بھی کی ہوئی ہیں اپنے اثاثوں میں، جی اصل بات یہ ہے نا کہ اگر میں نے آپ نے ڈکلیئر کر دی، ہم نے دبئی میں پراپرٹی بنا لی ہے، ہم نے کہیں اور بنا لی ہے، تو ایف بی آر کا کام ہے ہم سے پوچھے کہ بھائی یہ آپ کے پاس وسائل کہاں سے آئے تھے، کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے جو پہلے گوشوارے آپ جمع کراتے رہے ہو، ایف بی آر ان کو نکالے، چیک کرے کہ بھائی یہ تو اپنی آمدن 1 لاکھ شو کرتا رہا ہے، یا 2 لاکھ یا 4 لاکھ جو بھی شو کرتا رہا ہے۔ تو اب 1 سال کے اندر اس کے اثاثے کیسے اتنے ہو گئے کہ اس نے وہاں جا کے ایک ولا خرید لیا، وہاں جا کے ایک بزنس شروع کر دیا؟ تو یہ ایف بی آر کا سوال بنتا ہے۔ پھر دیکھیں، پاکستان سے باہر پیسہ قانونی طور پر لے کے جانا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو اسٹیٹ بینک سے رجوع کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی انویسٹمنٹ کے خرچ سے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہیں سرمایہ کاری کرنی ہے، آپ کو بتانا پڑے گا جی سرمایہ کاری سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی۔ تو ولاز خریدنے میں تو کسی کو ملک کا نہ فائدہ ہے نہ اسٹیٹ بینک کا فائدہ ہے۔ تو پھر یہ پیسہ جو ہے، سب سے پہلے اس بات پہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ لوگ اگر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس ڈکلیریشن کو چھوڑ دیں، وہ تو ایف بی آر تحقیق کرے کہ وہ پیسہ آیا کہاں سے، یہ پیسہ باہر وہ کیسے لے کر گئے، یہ ان لوگوں سے سب سے پہلے پوچھا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا ذرائع آمدن کون سے تھے جن کے ذریعے آپ نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا اور پھر آپ باہر بھی لے گئے۔
تو یہ جو دو سوال ہیں مین ڈکلیئر کیا ہوا یا نہیں ہے تو ایک سائڈ پر کر دیں. پہلے یہ پیسہ آیا کہاں سے, اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو دبئی میں کیسے لے کر گئے. یہ دو چیزیں تو پہلے قوم کے سامنے رکھی جائیں نا. اس پہ تو ایک اعلیٰ کمیشن بننا چاہیے جو ان دونوں پوائنٹس پہ نوٹ کرے اور ان کے ڈکلیریشن بھی منگوائے. اگر ایک سال میں اس نے اپنی آمدن 10 لاکھ یا 50 لاکھ شو کی ہوئی ہے اور دوسرے سال وہ کہتا ہے جی میں نے دبئی میں ولا لے لیا, تو بھائی اس کے پاس کون سی وہ جادو کی چھڑی آ گئی تھی. اور پھر ایک اور دیکھیں جی ہمارے وہ سابق آرمی چیف صاحب کے بیٹے کے والے سے وہ کہتا ہے جی میں نے تو اپنے بھائی سے خریدا تھا. تو بھائی پھر آپ کے بھائی نے کہاں سے خریدا تھا؟ تو اس طرح یہ تو مذاق ہے نا قوم کے ساتھ. جو موقف اگر آپ ان کے پڑھیں تو وہ مذاق لگتا ہے. بالکل وہ قوم کے ساتھ ایک تو مذاق انہوں نے یہ کیا کہ یہاں سے پیسے لے گئے باہر, اور دوسرا مذاق یہ ہے کہ اب وہ ایسی سے جس کے جواز پیش کر رہے ہیں کہ اس پہ بندہ ہنسے یا روئے, سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. یہ سیاسی اور بین الاقوامی پابندیوں میں جن کے اوپر جن شخصیات پہ پابندیاں لگی ہیں وہ بھی اس طرح ہی کرتے ہیں. پھر یہ جو تحقیقی صحافت میں سامنے انکشاف آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو باقاعدہ ڈکلیئر مجرم ہیں. ان کا بھی جو ہے نا انہوں نے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے یہ یہاں پر کیے. تو اگر سفید دھن بھی اس طرح سے کرتے ہیں, یہ ارباب اختیار لوگ ہیں جن کے لوگوں کے نام آئے ہوئے ہیں. یہ ملک کو چلانے کا جو ہے کہ سابقہ دور میں بھی اور موجودہ دور میں بھی ملک کو چلانے کے لیے جو ہے کہ اپنے عہدے رکھتے ہیں, ان کو چلاتے ہیں. یہ کس منہ سے جو ہے کہ یہ کام کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے خزانے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اپنا پیسہ اٹھا کے باہر لے گیا, اگر جائز پیسہ بھی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں. یہی دیکھیں, یہی بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے ہر وقت یہ شور کرتے ہیں جی ہم سرمایہ کاری باہر سے لائیں گے, ہم باہر سے سرمایہ. بھائی جب پاکستان اب یہ جو باہر کے سرمایہ کاروں نے بھی یہ رپورٹ پڑھی ہے تو پوری دنیا میں چھپی ہے نا, پوری دنیا میں پاکستان کا نہیں ہے. اچھا اب یہ دیکھیں اس میں ایک اور لطیفہ جو ہے کچھ لوگ کر رہے ہیں, نہیں یہ تو یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. اور بھائی پاکستان کے خلاف کس طرح سازش ہے؟ یہ تو ان لوگوں نے پاکستان پہ مہربانی کی ہے, اور اس میں صرف پاکستان کا نام نہیں ہے, اس میں بھارتیوں کے نام ہے, اس میں برطانویوں کے نام ہے, اس میں ہر ملک کے لوگوں کے جہاں جس نے وہاں پیسہ رکھا ہوا ہے یا پراپرٹی رکھی ہوئی ہے ان سب کے نام ہے. اب وہ اس طرح کا مذاق ہے جی نہیں وہ تو حکومتی رہنما کچھ کہہ رہے ہیں تو بھائی پاکستان کے خلاف سازش نہیں ہے. یہ تو جس نے کیا پاکستان کا بھلا کیا, پاکستانی قوم کو وہ چہرے دکھا دیے کہ بھائی یہ لوگ ہیں, یہ جو آپ کا پیسہ آپ کے ملک کا پیسہ آپ کے اوپر لگانے کے بجائے باہر اپنے جو ہے پراپرٹیاں بنا رہے ہیں. تو اس میں تو یہ انہوں نے بھلا کیا پاکستان کا, پاکستان کو نقصان نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ پاکستان اس میں اکیلا نہیں ہے, سب ملکوں کے نام آئے لیکن پاکستان ٹاپ پر ہے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, دیکھیں 1.25 ارب کی آبادی والا انڈیا ہے, تو ان کے جو اثاثے ان کے لوگوں کے سامنے ہیں وہ $17.5 ارب کے ہیں, اور ان میں بھی ان کی کوئی بڑی حکومتی شخصیت یا کوئی اہم عہدیدار نہیں ہے. لیکن پاکستان میں افسوسناک بات یہ ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی میں ہمارے $12.5 ارب سامنے آئے ہیں, اور پھر ہمارے ٹاپ سے لے کر نیچے تک جو ہے بیوروکریسی اور ہر طرف کے لوگ جو ہے 17,000 سر, 17,000 افراد, تاجر کیا اور سرمایہ کار کیا, سب نے اپنا پیسہ باہر لے گئے آرام سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کو تو انہوں نے جو ہے وہ کھلونا بنا دیا ہے پاکستانیوں کے لیے. عام پاکستانی جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ملک میں معیشت جام ہے جی, یہاں سرمایہ نہیں لگا رہا. ہم باہر سے لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں, ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں کہ سرمایہ لگائیں, اور اپنا پیسہ جو ہے ہم باہر لگا رہے ہیں. تو ایسے میں باہر سے کوئی سرمایہ یہاں نہیں لگائے گا. کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے جب وہ دیکھے گا کہ یار یہ تو اپنا پیسہ باہر رکھ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں یہاں پر لگاؤ پیسہ. صحیح بات ہے. اچھا سر, ہم کچھ عرصے پہلے جو ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سے بات چیت کر رہا تھا کہ یار کہ وہ جب یہ خبریں آ رہی تھیں کہ پڑوسی ملک افغانستان کے جو تاجر ہیں وہ یہاں سے سونا اور ڈالر جو ہے کہ اپنی اس کو تجارت کے بعد وہ یہاں سے سارا ڈالر لے کے جا رہے ہیں افغانستان میں. تو اس وقت میں اپنے ساتھیوں سے یہ سوال کرتا تھا سر کہ پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں, جو حکام ہیں, اتھارٹیز ہیں, سربراہان ہیں, ملک کو چلانے والی جو قوتیں ہیں, وہ آخر کہاں پر ہیں؟ کون سی گولی نیند کے لے کر سو رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں لگ رہا. تو اب یہ ساری سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ اصل میں تو وہ لوگ تو ان چکروں میں لگے رہے ہیں. بالکل. میں دیکھیں آپ یہ جو پیسے کا جو باہر جانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا, جی ہاں, یہ سب سے زیادہ جو اس کلچر بڑا ہے وہ جب ہوا جب یہ آپ نے پرائیویٹ منی چینجر کھولے. جب تک پرائیویٹ منی چینجر نہیں تھے, زر مبادلہ کا سارا نظام جو ہے وہ بینکوں کے پاس تھا, تو اس میں یہ طریقہ جو ہے کافی مشکل تھا. کم از کم ملک کے اندر آیا ہوا پیسہ باہر لے جانا مشکل تھا. اب باہر سے جو باہر کر لے وہ تو ایک اور بات ہے, کک بیک لے لے, کمیشن لے لے. لیکن اس کے بعد جب سے آپ نے یہ پرائیویٹ منی چینجرز کھولے, ان کو لائسنس دیے, تو اس کے بعد سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ خراب ہوئی ہے اور منی لانڈرنگ بہت آسان ہوئی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں جب بھی کبھی مہم چلتی ہے تو ہر بار جو ہے منی چینجر پکڑے جاتے ہیں, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں, انہی کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ باہر جاتا ہے. وہ جو محنت کشوں کی جو پاکستانی باہر کماتے ہیں وہ پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں, اور پھر یہ ہماری اشرافیہ جو ہے یہاں سے واپس بھر کے وہاں لے جاتی ہے. بہت شکریہ امجد ارشاد صاحب, آپ نے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے اور تجزیے سے ناظرین کے سامنے صورتحال رکھی.
تو ناظرین یہ ہے صورتحال کہ ہمارا قوم کا یعنی کہ جو خون پسینے کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ تو ٹیکس کی صورت میں جاتا ہے ملک کے چلانے کے بہانے ان کی عائشیاں اور ان کے جو ایک دیگر معاملات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن جو بلیک منی ہے، کالا دھن ہے، اس کو کس طریقے سے سمندر پار لے جا کر محفوظ کیا جاتا ہے اور سفید دھن میں تبدیل کیا جاتا ہے، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ہم نے اپنے نہ صرف ووٹ کا صحیح طریقے سے حق استعمال کرنا بھی ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، تاکہ آنے والا وقت ہمارا اور ہماری قوم کا روشن مستقبل کی ضمانت بن سکے۔ آئندہ پروگرام کے لیے ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔